آپ سے میرے سے مدینہ کوسوں دور ہے، ہزاروں دور ہے، اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے، کتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے نصیب میں ہوگا، بلاوا آ جائے گا۔ جب بلاوا آ گیا تو بڑی مشکل سے 8 دن کے لیے قیام کی اجازت دی جائے گی۔ میرے عزیزوں، تو 8 دن مدینے میں ہو کے آئے، کہتا ہے میں بخشا گیا۔ جو نانے کی گودی میں کھیلے، جو نانے کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جنہوں نے اماں فاطمہ کی گود میں قرآن کی لوریاں لی، حضرت علی کی انگلی پکڑ کے چلے ہوں گے، نانے کملی والے کے خطبے کے دوران منبر پر آ کر نانے کی جولی میں بیٹھ گئے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، اگر 8 دن مدینے میں رہنے میں تجھے مجھے جنت مل سکتی ہے، جو 7 سال نبی کی گود میں لوریاں لیتا رہا، پیغمبر کی زبان کو چوستا رہا، بتاؤ ان کے بارے میں تیرا میرا کیا خیال ہے؟ اگر خدا کے گھر میں اذان کو سن کر آئے بغیر گزارا ہو جاتا ہے تو میرے عزیزوں، اونو محمد کو، علی اکبر کو، علی اصغر کو، دودھ پیتے کو، انگوٹھا چوستے کو کربلا کے میدان میں چھری کے نیچے ذبح کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ مکہ پاک میں اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہیں، اچانک شور و غوغے کی آواز آئی، اچانک چیخو پکار کی آواز آئی، ہٹو بچو کے نعرے لگنے لگے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا اپنے دروازے پر، اپنے بوئے پر، اپنے مین گیٹ پر آئے، دیکھتے کیا ہے؟ امیہ نے بلال کو ہاتھ پار باندھ کے پیروں سے پکڑ رکھا ہے، اور مکے کے نوجوان کو، 11-12 سال کے نوجوانوں کو بلال کے سینے پہ چھلانگے مروا رہا ہے۔ اللہ اکبر! نوجوان بچے شریر تالیاں بجا کے چھلانگے مارتے ہیں، بلال کی دائیں بائیں پسلیوں سے ٹک ٹک ٹوٹنے کی آواز آتی ہے۔ واہ بلال، تیرے ایمان کی استقامت کے کیا کہنے، اللہ اللہ کے نعرے، احد احد کے نعرے لگا رہا ہے۔ کسی نے کہہ دیا بلال ذرا سنبھل جا، کالی کملی والا تجھے دیکھ رہا ہے۔ سیدنا بلال نے اپنی آستینوں سے، اپنی کلائیوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا، اور کائنات کے پیارے نبی کی طرف دیکھا ہوگا، کہا ہوگا کملی والے کیا بات ہے، کیوں آپ باہر تشریف لے آئے؟ جاؤ اندر پہ جا کے کھٹڑے پہ، چرپائی پہ بیٹھ جاؤ، مصلے پہ بیٹھ جاؤ، جاؤ ناشتہ پانی کرو، میری فکر نہ کرو۔ کملی والے وعدہ کرتا ہوں جب تک تیرے بلال کے جسم میں جان رہی، اللہ کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ لاپرواہی ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، زندگی کے اندر کوتاہیاں سوچ سمجھ کے کرنا۔ رب کعبہ کی قسم، جس کی ناک موٹی، ہونٹ چپٹے، رنگ کالا ہے، بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہونے والے بلال کا تجھے مجھے سامنا کرنا پڑے گا۔ ہائری میری بدنصیبی، لیکن حضرات کے سامنے امام الانبیاء کی مبارک زندگی رکھ رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، عشاء کی سنتیں بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کر، عصر کی سنتیں نہیں پڑھتے، وطروں کے بعد نفل نہیں پڑھتے۔ مولوی صاحب نے مسئلہ بتا دیا، پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، اگر سنت اتنی سستی ہوتی، نبی کا طریقہ اتنا سستا ہوتا، صدیق کو ٹاٹ کا لباس پہننا نہ پڑتا، عمر فاروق کو قرآن سناتے ہوئے شہادت کا جام نہ نوش نہ کرنا نہ پڑتا، حضرت عثمان ذوالنورین کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رہنا نہ پڑتا، حضرت علی کو نماز کے دوران شہید ہونا نہ پڑتا، حضرت حسن کو 11 مرتبہ زہر کھانا نہ پڑتا، 4 مرتبہ زہر کھانا نہ پڑتا، حسین کو کربلا کے میدان میں اپنے کنبے کو لا کر کربلا کی مٹی کو خون میں رنگین کروانا نہ پڑتا۔ اگر میرے عزیزوں جلنا سنتوں کو چھوڑنے سے مل جاتی ہے تو آج آپ سے سوال کر کے جا رہا ہوں، بتاؤ حسین کو اپنا خاندان کربلا میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوچو تو صحیح۔ جس نبی کے طریقے کو اللہ زمین آسمان سے زیادہ اہمیت دے، تیرے میرے نزدیک یہ کس نے بتا دیا؟ پڑھ لو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ کوئی نہیں۔ یہ تو مسافروں کے لیے ہے، یہ تو بیماروں کے لیے ہے، یہ تو دوسری جگہ سفر کر کے جانے والوں کے لیے ہے۔ اور جس کا گھر مسجد کے سامنے ہے، اذان کی حی علی الصلاۃ سے لے کر الصلاۃ خیر من النوم تک کی آواز آتی ہے، خبردار سنت مؤکداؤں، خیر مؤکداؤں سے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔
قیامت کا دن ہوگا، کس نبی کی سنت چھوڑتے ہو، کس نبی کے طریقے کو ہلکا لیتے ہو، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، جاگنے میں، سونے میں، رونے میں، کس نبی کی زندگی سے منہ موڑتے ہو، انحراف کرتے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کی طرف جائیں گے، جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے۔ ایک جہنمی کو جہنم کی طرف جاتا دیکھ کر جناب آدم علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دیں گے اور کہیں گے یا ابن صالح، یا اخی صالح، اور میرے بھائیو، میرے بیٹے ادھر آ۔ حضور فرمائیں گے بابا آدم، ابو بتا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام اس جہنمی کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے یہ تیرا کلمہ خواہ امتی ہو کے جہنم میں جا رہا ہے۔ کہہ دیتے مجھے کیا ضرورت ہے، دفعہ مارو، جانے دو، میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے سب کا، میرا کام تو پانی، میرا کام تو سمجھانا تھا، دفعہ کرو، جانے دو۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، اولاد سے زیادہ پیار کرنے والا، بیوی بچوں سے زیادہ پیار کرنے والا، درگزر کرنے والا، پیار محبت کا مظاہرہ کرنے والا، اس وقت سارے کام چھوڑ دیں گے، پروردگار عالم کے دربار میں عرض کریں گے الہی اس کے گناہوں کو نہ دیکھ، میں محمد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لے۔ ما یبدل القول، میرا نبی جو کہہ دیتے وہ ہوتا ہے، تبدیل نہیں کرتے، پہلے سفارش کرتے، منظور کر لیتے۔ میرا حبیب اب تو فیصلہ ہو گیا، الہ العالمین میں اس کے لیے جنت نہیں مانگ رہا، میں اس کے لیے معافی نہیں مانگ رہا، پروردگار عالم تیرے دربار میں صرف اتنی درخواست ہے الہی اسے میزان عدل پہ لے آ، جب نامہ اعمال تولا جاتا ہے ایک مرتبہ دوبارہ لے جا، اور میرے کہنے پہ اس کے اعمال کا ایک مرتبہ وزن کر دے۔ میرا حبیب کیا میرے پر بھروسہ اعتماد کوئی نہیں؟ کیا میں خلط مل کر سکتا ہوں؟ کیا تول میں کمی کر سکتا ہوں؟ یا اللہ ولیکن لیطمئن قلبی، جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے دل کو، میرے کلیجے کو قرار آ جائے، اللہ جی آپ ایک مرتبہ اس کے اعمال کو دوبارہ تول دیجئے، آپ اس کی نیکیوں کو دوبارہ تول دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتو، میں نے اپنے حبیبے کی، میں نے اپنے حبیب کی زمین پہ نہیں موڑی، عرش بری پہ کیسے موڑوں گا؟ جاؤ جاؤ میزان عدل کے پاس لے جاؤ، اس کی نیکیاں تو لو، ایک پلڑے میں گناہ رکھ دو، دوسرے پلڑے کے اندر اللہ اکبر اس کی نیکیاں رکھ دو۔ جب میرے عزیزوں نیکیوں والے پلڑے میں نیکی، دوبارہ بدی والے پلڑے میں بدی رکھی جائے گی، تو پھر دوبارہ دھڑام سے نیکیوں والا پلڑا اونچا ہو جائے گا، نیکیوں والا پلڑا اور برائیوں والا بھاری ہو جائے گا، زمین پہ گر جائے گا۔ حضور کی طرف دیکھ کے کہا تھا، کہے گا کیا پڑی تھی دوبارہ اعمال تلوانے کی؟ میں تو پہلے جہنمی، اب تو فرشتے اور میری لتر پریٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ رحمت دو عالم مسکرائیں گے، اپنے کھسے میں ہاتھ ڈالیں گے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، ایک پرچی سی باہر نکال کر یوں کر کے نیکیوں والے پلڑے کی طرف پھینک دیں گے۔ جیسے ہی وہ پرچی نیکیوں والے پلڑے میں گرے گی، گناہوں والا پلڑا ہلکا، نیکیوں والا بھاری ہو جائے گا، پھدکتا پھرے گا، کہے گا امی کام نہیں آئی، آج ابو کام نہیں آئے، رشتہ دار، خاندان، قوم، قبیلے کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آج کوئی کام ہی نہیں آیا، یہ کیا پرچی تھی؟ جس لیلا سے رات کو پیکج لگا کے 6 گھنٹے بات کی، جس کے اشارے پر میں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا، آج وہ بھی میرے کام نہیں آئی۔ وہ 10 بچوں کی ماں کھڑی ہے جو کہہ رہی تھی تیرے بغیر میرا جینا مرنا کوئی نہیں، آج وہ میرے چہرے کو دیکھ کر میرے پہ تھوکنے کو لیے تیار کوئی نہیں۔ آج کوئی کام نہیں آیا، یہ کون ہے؟ حضور مسکرائیں گے، پہچانتا نہیں کون ہوں، پہچانتا نہیں کون ہوں؟ میں وہی نبی ہوں دنیا جسے کہا کرتی تھی الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و
آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، سعد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ذا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، ذا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پیکر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کے کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرف کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ یہ وہی ہیں جسے دیکھ کے دنیا کہتی تھی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے، ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی دربانی، ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی غلامی، جس در کا تو دربان بھی جبرائیل امی ہے۔ کون ہے؟ کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ۔ آپ نے ایک مرتبہ پڑھا، دو مرتبہ پڑھا، تین مرتبہ پڑھا، چار مرتبہ، جب سے نماز ختم ہوئی جلسے کی کاروائی کا پروگرام کی کاروائی کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر میں نہیں جانوں آپ نے کتنی مرتبہ پڑھا، لیکن پڑھا ضرور ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے فرمائیں گے تو نہیں پہچانتا کدی ہو کون؟ آج اتنے مشفق بن کے، اتنے پیارے بن کے میرا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ کیا چیز تھی جو اتنا سا پرزہ یوں کر کے پھینکا تھا؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے تجھے یاد ہے نا 14 اگست کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد مولانا شفیق الرحمان صاحب کشمیری دامت فی حضوم کی دعوت پر ایک فقیر عبد الحنان آیا تھا، اس نے گفتگو کرتے وقت میرے پر درود پاک پڑھوایا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم تو نے کہا تھا جب تیرے منہ سے نکلا فرشتہ یہ درود پاک لے کے میرے روزے پہ پہنچ گیا، میں نے قبول بھی فرما لیا، جواب میں سلام بھی دے دیا۔ میرا امتی آج تیرے نمازوں کا سجدہ کام نہ آیا، وہ 14 اگست والے دن جو درود پڑھا تھا آج وہ تیرے کام آ گیا۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، علامہ محمد علوسی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے او لوگوں میں سفر پہ جا رہا تھا، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، کہنے لگے میرے عزیزوں میں نماز کا وقت ہو گیا، میں کنویں کے پاس گیا، رسی کوئی نہیں، ڈول کوئی نہیں، میں نے یوں کر کے اوپر جھانک کے دیکھا، گاؤں دیہات میں چھوٹے چھوٹے مکان، کچی کچی چھتیں ہوا کرتی ہے، ایک چھت کے اوپر ایک بچی کھڑی تھی اور مجھے یوں غور سے دیکھ رہی تھی۔ علامہ فرمانے لگے میں نے اس بچی سے کہہ دیا او میری دھی رانی، تجھے پتہ نہیں بابے کی نماز جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، جلدی کر اپنے گھر سے کوئی برتن لے آ، اپنے گھر سے کوئی دوپٹہ لے آ۔ کہنے لگی چاچا ابا بتا کیا کرے گا؟ میں نے کہا بیٹی میں کنویں سے پانی کھینچوں گا، ڈول ڈالوں گا، رسی نکالوں گا، رسی باندھ کے پانی کھینچوں گا۔ کہنے لگی واہ بابا تیری نمازوں کا کیا فائدہ، تیری پاکیزگی کا کیا فائدہ، تیرے روزوں کا تہجد کے وقت سجدے میں رونے کا کیا فائدہ، تیرا رونا ایک کنویں سے پانی کا ڈول نہیں لگوا سکتا۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے میں حیران ہو کے دیکھنے لگا، اور میں نے کہا بچی کیا بات کر رہی ہے؟ کہا آجا میدان میں، یا تو اپنے سجدوں کے ذریعے پانی نکلوا یا میں پانی نکالتے ہو۔ علامہ کہتے ہیں میں نے کہا تو کیسے پانی نکال لے گی؟ کہا سیڑھیوں سے نیچے نہ اتری، چھلانگ نہیں ماری، سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، وضو بھی کوئی نہ کیا، پانی کا ڈول برتن نہیں لے کے آئی، بلکہ چھت کے اوپر سے کھڑے ہو کر کنارے پہ یوں کر کے آگے منہ کر دیا اور کنویں کی طرف دھیان کر کے بسم اللہ پڑھ کے تھوک دیا۔ علامہ کہنے لگے میں یہ بات سوچتا رہا کہ تھوک اس کا زمین پہ جاتا ہے
بہ کے پانی اوپر آتا ہے. رب کعبہ کی قسم مجھے یقین ہو گیا ادھر تھوک کنویں کی گہرائی میں گرا پانی ٹھاٹے مارتا اوپر آ گیا. میں نے جلدی سے وضو کیا, نماز پڑھنے کے بعد پھر میں اپنے کام میں لگا. میں نے دیکھا وہ بچی اللہ اکبر دائیں بائیں چھت کے ارد گرد چکر لگا رہی ہے. میں نے کہا بیٹی ذرا ادھر کہا. کہنے لگی بابا جا اب تو یہ پوچھے گا یہ کیا ہوا, یہ پوچھے گا یہ تھوک سے کیا ہوا. بابا جا اپنا کام کر, مجھے اپنا کام کرنے دے, تو میرے کام میں خلل نہ ڈال, میں تیرے کام میں خلل نہیں ڈالوں گی. وہ کہنے لگے اللہ کا تجھے واسطہ بتا دے تیرے پیروں کو ہاتھ ہے. میری بچی تو بتائے گی, تیرے ذریعے آنے والی بچیوں کو بتلاؤں گا, دنیا کی ان عورتوں کو پیغام دوں گا جنہوں نے میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگا کر اللہ جل شانہ کو ناراض کر رکھا ہے, مدینے میں روزے کے دروازے کو بند کر رکھا ہے, مسلمانوں کے طواف والی جگہ کو بند کر رکھا ہے. اللہ غنی. میرے عزیزو بچی بولی, کہنے لگی ہوں تو میں بچی عقل کی کچی, عمر میری اتنی نہیں جت میں نماز فرض ہو جائے, روزہ فرض ہو جائے, لیکن ایک عمل میرے پاس ہے. رات کو جب عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں, میری اماں مجھے نماز پڑھاتی ہے, نیند میری آنکھ میں آ کے انگڑائیاں ڈالنے لگتی ہے, اٹکھیلیاں کرنے لگتی ہے. میری اماں میرے سر پہ دوپٹہ اڑا کر ہاتھ میں تسبیح پکڑا کر مصلی پر مجھے اپنے پاس بٹھاتی ہے. اللہ کی عزت کی قسم اس وقت میں بستر پر جا کر اپنی کمر نہیں لگاتی جس وقت تک میں حسین کے نانا پر 1000 مرتبہ درود شریف نہ پڑھ لو. اللہ 1000 مرتبہ. یہاں تو تبلیغ والوں کا اللہ بھلا کرے 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کوئی نہیں پڑھا جاتا. مولوی جی کا جی ایک جگہ آنکھ میں ٹکا چل رہا ہے, دعا کرو اماں ابا مان جائیں. مولوی صاحب کہہ دے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے تو نے سورہ اذا جاء نصر اللہ 1000 مرتبہ پڑھنی. کہتا بڑا آسان ہے جی, انشاءاللہ پڑھ لوں گا. خبردار, زندگی کی کامیابی میں قدم اٹھانے کے لیے خدا کے واسطے ماں باپ کے مشورے کے بغیر قدم نہ اٹھانا. اپنی زندگی کا جیون ساتھی تلاش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کا مشورہ لیے بغیر ہاتھ نہ بڑھانا. میرے عزیزو اگر ماں باپ کو رلا کر اپنی زندگی کا جیون ساتھی تلاش کرو گے تو میں حسن و جمال کا مزہ تو آ جائے گا, لیکن میرے عزیزو ترسو گے موت کے وقت, تجھے تیرے خاندان میں بیوی سمیت تجھے پانی کا گھونٹ پلانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. اپنی گاڑی کا ایک پہیہ بڑھانے کے لیے میرے عزیزو خدا کے واسطے حسن و نکھار کا محتاج نہ بننا, بیوٹی پارلر کا سہارا نہ لینا, رنگونا کرنے والی کریموں کا سہارا نہ لینا. اپنی زندگی کے اندر ازواجی زندگی میں نکھار پیدا کرنے کے لیے تلاش کرنا سیرت کو, تلاش کرنا تقوی کو, تلاش کرنا حیا کو, تلاش کرنا پاکیزگی کو. جہاں اپنا رشتہ کرو اپنی امی سے پوچھو, اپنی بہنوں سے پوچھو, اپنے ابا جان سے پوچھو کہ میرے بھائی میری بہنوں میرا رشتہ آپ نے کہاں تلاش کیا. اللہ اکبر. کہیں گے 4 بھائی دبئی میں ہے, 1 بھائی بیلجیم کینیڈا امریکہ میں ہے. اللہ اکبر. باہر کی کمائی آئے گی, ڈالر پاؤنڈ آئے گا, آنکھیں بند کر کے ہاں نہ کر دیو, بلکہ یوں پوچھو اماں نمازی ہے کہ نہیں, پہلے بہنیں کتنی بھی آئی ہوئی ہیں, ان کے شوربا سرائے داڑھی والے ہیں کہ نہیں, پوچھو وہ بچیاں قرآن پڑھنے والی اولاد کی تربیت کرنے والی ہیں کہ نہیں, میری سالیاں جو بنے گی ان کے بچے اسکول پڑھنے کے مدرسے میں پڑھنے ہیں. اگر ہر جگہ تجھے نانا ریڈ لائن نظر آئے تحصیل دولت پر تھوک دینا. رب کعبہ کی قسم ہے نسبتیں آسمانوں پہ ہوتی ہیں, جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, تو اپنی باغ زوڑ زندگی کی اللہ کے ہاتھ میں دے دینا, تو اللہ کو رو کے دکھا دینا. اللہ وقت کی رابعہ بصریہ کو دلہن بنا کے تیرے بستر پہ لا کے بٹھائے گا. من دق الباب, کون دروازے پر؟ علی ابن ابی طالب, تیرے چاچے کا بیٹا. آ جاؤ. سر جھکاؤ. کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف کشانہ نبوت کی دیوار کے ساتھ کندھا لگا کے دعا کر رہے ہیں, الہی علی کو رشتہ مانگنے کی ہمت دے دے, یا اللہ اپنے نبی کے دل میں ہاں کی بات ڈال دے, نہ کرے. صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھکے سے اندر دھکیل رہے ہیں, جا حضور اکیلے ہیں, رشتہ مانگ لے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ آپ سے لینے کے لیے آیا.
کس حالت کے اندر آیا تھا؟ مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں۔ اگر نبی بے روزگار کو رشتہ دے سکتا ہے، صورت نہیں سیرت دیکھ رہا ہے، مال نہیں کردار دیکھ رہا ہے، تو تم بھی بیٹیوں کی نسبت کرتے وقت انہی پھولوں کو دیکھا کرو۔ رزق کا وعدہ تو آپ کے میرے بچے بچیوں کے ساتھ اللہ نے کر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کھڑے ہو گئے، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عرض کی، حضور قبول فرما لیجئے۔ علی ٹھہر جاؤ، پانی پی، لسی پی، رشتہ داری ہے، تائے چاچے کی رشتہ داری ہے، لیکن ہاں کرنے میں اتنی جلدی نہیں کروں گا۔ اٹھے، چرپائی سے کھٹڑے سے زمین جہاں بیٹھے ہوں گے اٹھے، اندر تشریف لے گئے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ سنی، وہی لے کے آئے کہ نہیں، پیغام خدا لے کے آیا۔ کیا لائے؟ الہ العالمین کے پیارے نبی، نہ کرنا، ہاں کرنا، بیٹی سے مشورہ کرو، آپ کی مرضی۔ لیکن علی دو جھولی پھیلا کے آیا، ہاتھ پھیلا کے آیا ہے، دروازے پہ کھڑے سے نہ کرنا۔ میں نہیں کہہ رہا، عرش والا کہہ رہا ہے کہ کائنات کے اندر میں نے سارے جوانوں کے حسن پہ نظر ڈالی، کردار گفتار پہ نظر ڈالی، اے میرا محمد، تیری بیٹی فاطمہ کے لیے مجھے کائنات میں علی سے بہتر رشتہ ہی کوئی پسند نہیں آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ پھر ہاں کر دیتے، کہتے ٹھیک ہے، پھر بھی اندر گئے، اللہ مانوں گا تیری، لیکن ایک مرتبہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھنے دے، ہاں چاچے کے بیٹے کو دوں، تو ہاں کرے گی تو ہاں۔ واہ محمد، ہمیں بتلاؤ، کائنات کا نبی ہے، بیٹی کے آگے کیوں سر جھکا کے کھڑا ہے؟ ہاں کر دے یا نہ کر دے؟ فرمائے اس لیے مجھے پتہ ہے امت بچیوں کے حقوں کو پامال کرے گی، ہر اجنبی کھنٹے کے ساتھ باندھنے میں دیر نہیں کرے گی، اور کہے گی اچھا مغروں لتھی جان چھوٹ گئی۔ خبردار خبردار، تجھے کیا پتا، بیٹیوں کو دھیان سے رخصت کرنا۔ کبھی کبھی جب بیٹیاں دروازے سے جاتی ہیں، گھر کا امن بھی ساتھ لے جاتی ہیں، اور کبھی بیٹی باپ کے دروازے پر، بابل کے دروازے پر سرخی پاؤڈر لگا کر، دال دوپٹہ چادر اوڑھ کے آنسو بہا کے جاتی ہے، اس کے آنسو کی برکت سے اللہ خاندان کی بخشش کا فیصلہ فرما لیتا ہے۔ بیٹی علی باہر آئے ہیں، بس 5-7 منٹ سن لو، بیٹی علی باہر آئے ہیں، تجھے لینا چاہ رہا ہے، ہاں کر دوں یا نہ؟ آٹا گوندھ رہی تھی، اٹھ کے بیٹھ گئی ابا کے پاس، آہستہ آہستہ سر جھکایا، کمر نیچے کی، اور باپ کے یہاں سر رکھ کے رونے لگ گئی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ کے آنسو نہ تھمے، کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ابا جان، جو سوال آپ کر رہے ہو یہ سوال تو مائیں کیا کرتی ہیں۔ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا وعدہ تو زندگی کا دیا تھا، وعدہ تو قدم بقدم ساتھ دینے کا کیا تھا، لیکن ہر معاملے میں وفا کی، یہاں بے وفائی کر گئی، میں محمد کو تیری ماں ادھورا چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ ایسا بھی ازواجی زندگی کا پیار دکھاؤ جسے بستر مرگ پر یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے، ازواج مطہرات کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تم مجھے جو مرضی کہہ لیا کرو، میری بوڑھی خدیجہ کو کچھ نہ کہا کرو، او میری بیویوں، میں تمہارے گھر میں محمد الرسول اللہ بل کے آیا، اس کے گھر میں محمد ابن عبداللہ تھا۔ اے میری گھر والیوں، میرے گھر میں آنے سے پہلے دودھ شربت کی فراوانی ہے، اور جب میں خدیجہ کے گھر میں آیا کرتا تھا، مجھے خدیجہ رو کے دکھایا کرتی تھی، مجھے احساس ہو جایا کرتا تھا، کملی والے آج تیری خدیجہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے۔ ان ماؤں کی زندگی کو پڑھو، تمہیں گھر چلانے آ جائیں، مغموم ہے، پریشان ہے، غمگین ہے، گھر آئے چپکے سے ایک کونے میں کھڑے ہو کے بیٹھ گئے،
अम्मा खदीजा ने चेहरे को भांप लिया, कह लगी माँ बाप कुर्बान सोने बताओ किसने गाली दी, ईंट का जवाब पत्थर से दे के आऊंगी। फरमाया ना खदीजा, घर का मामला आवाज ऊंची नहीं जानी चाहिए, कलेजे पे हाथ रखा होगा और कहा होगा हाय मैं मर जाऊंगा, मेरे घर का हाल है, जिसने आपको परेशान कर दिया बताओ बताओ क्या बात है। पाक पैगंबर ने अपने दोनों हाथ फैला लिए, फरमाया खदीजा एक जगह दी दुनिया और अल्लाह का रसूल नहीं रह सकते, खदीजा तुझे फैसला करना पड़ेगा, या दुनिया का माल मता ले ले या अल्लाह का रसूल ले ले। खदीजा ने होका भरा, हुजूर के कदमों पर आकर सर रख दिया, पैर रख दिया, हाथ रख दिए होंगे, कहा होगा अल्लाह के नबी बता तो सही किस माल से, दिरहम से, टके से, ऊंट से, गाय भैंस से, अल्लाह अकबर, खच्चर से, अल्लाह अकबर, बकरे बकरी से आपको तकलीफ पहुंची। फरमाया खदीजा मैं नमाज पढ़ के आ रहा था, तेरे दरवाजे पे 19 ऊंट बंधे हुए थे, खदीजा इसका क्या करेगी। गुलाम को बुलाया, कि मेरा गुलाम 1 मिनट से पहले ऊंटों की रस्सियां खोल के अल्लाह के हवाले कर दे, मैं इनसे ये भी नहीं पूछूंगी किसके दरवाजे पे छोड़ के आना है। हुजूर की आंखों के आंसू थमे, कभी निकल रहे कभी थमे, कि अल्लाह के नबी राजी हो, कि खदीजा तेरे पास अभी और दुनिया बाकी है। अल्लाह अकबर, दिरमो दिनार ला के डाल दिए, खदीजा तेरे गले के हार का क्या बनेगा। हाथ मार के हार भी हुजूर के कदमों पे रख दिया, हुजूर की आंखें झुकी हुई आंसू निकल रहे हैं, कहने लगी सोने जरा एक मर्तबा मेरी तरफ देखो तो सही, वाह मेरे अजीजों कैसी फरमा बरदार बीवी है। हुजूर ने देखा अपने चोले को, अपने झग्गे को, अपनी कमीज को पकड़ के, कमली वाले सारा घर देख ले, इस कुर्ते के अलावा कोई नहीं बचा, बता ये अपने पास रखने की इजाजत है कि नहीं है। मेरे अजीजों जब पाक पैगंबर ने देखा तन मन धन कुर्बान कर दिया, तो हुजूर के पीछे जिब्राइल भी आके खड़े हो गए, हुजूर भी रो रहे हैं, सैयदा खदीजा भी रो रही है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो क्यों आया, आज खदीजा ने ऐसी वफादारी निभाई, आज ऐसी वफादारी को ताज पहना दिया कि आज जिब्राइल खदीजा के घर में खुदा का सलाम लेके आ गया। हर घर में रोना, हर घर में झगड़ा, सुबह शाम किल किल, फ्रिज नहीं आ रहा, फ्रिज बदलो, कालीन बदलो, पर्दे बदलो, बच्चों का स्कूल बदलो, मकान बदल लो, सोसाइटी बदल लो, इलाका बदल लो, शोर फालिज के मर्ज में, औरत लकवे के मर्ज में बेड़े गर्क हो रहे हैं। और मेरे बताओ नबी की जिंदगी तुम अपने घर से नहीं शुरू करोगे तो क्या व्हाइट हाउस से शुरू करोगे। एहसान मान लो इस मर्द करंदर कश्मीरी साहब का, एक से एक अल्लाह वाला, एक से एक खतीब हमारे जैसे फकीरों को लाकर बिठा देता है। इतने दिल सख्त हो गए, औ अशद्दु कसवा। तुम्हें खुदा और रसूल, आपको मुझे जनाजों में याद आता है, माँ बाप की कुरान खानी में याद आता है, सुन्नत के मुताबिक दफन करना जी, सुन्नत के मुताबिक कब्र बनाना जी, सुन्नत के मुताबिक सेहरा क्यों नहीं सजवाता, सुन्नत के मुताबिक दुल्हन क्यों नहीं बनाता, सुन्नत के मुताबिक रिश्ते क्यों नहीं तलाश करता। अब्बा जब रो के दिखाया, बेटी हाँ है, और आंसू निकले, का मुबारक हो। और उम्मत को सबक दिया, बेटियों से जब पूछा करो वो हाँ ना किए ना और रो के दिखा दे, समझ ले बेटी ने बाप के हक में हाँ कर दी। बाहर तशरीफ लाए काली, अहलम व सहलम मरहबा, मतलब खुशामदीद ना। लेकिन आज कश्मीरी साहब के कदमों से फैसले के बताऊंगा, अहलम व सहलम का मरतबा खुशामदीद नहीं, अहलम व सहला, बारह बाएं फैलाई, अहला, इस रिश्ते के लिए मेरे खानदान में तू ही अहल था, वह सहला, शादी को महंगा नहीं करूंगा, एक जोड़े में ब्याऊंगा, हक मेहर ले आ, रोटी का इंतजाम करने की जरूरत नहीं। मरहबा, अली जो रिश्ता जो तुझे मसूरा सिद्दीक उमर ने दिया है, जिस रिश्ते के पीछे अब्दुर्रहमान दुआएं कर रहे हैं, जा मुबारकबाद दे दे, उस रिश्ते को खुदा ने भी कबूल फरमा लिया, मुस्तफ़ा ने भी कबूल फरमा लिया है। अहलन व सहलन मरहबा। सहला हल्का हल्का, बोता नहीं कि 400 आदमी बुलाओ रोटी खिलाओ, मेहंदी की रोटी, उपटन की रोटी, माइयों की रोटी, बारात पर 20 कारों का खर्चा, बच्चे पोते बूढ़े हो जाते हैं, बाप की शादी का कर्जा ही नहीं उतरता। 3 शख्स नबी के दरवाजे पे दूल्हा बन के आए,
پہلے دو کے نام ہر سنی کو یاد ہے، تیسرے کا نام پتہ ہی کوئی نہیں۔ پہلا دولہا، اس کی بات چھوڑو، دوسرا عثمان غنی، تیسرا علی۔ پہلا کون ہے؟ حضرت لقیط ہے، ابو العاص بن ربیع ہے، حضرت زینب کا گھر والا، پہلی مرتبہ نبی کے دروازے پر دولہا بن کے آیا۔ میرے عزیزو، نعرے عثمان غنی اور شان عثمان علی کے نعرے لگاتے ہو، شان ابو العاص کے نعرے لگاؤ، اپنے بچوں کا نام لقیط رکھو، نبی کے داماد کے نام پر نام رکھو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تمہیں فیس بک کے اوپر دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، جب نبی کے دامادوں کے نام یاد ہو گئے، کائنات کا کفر خود بخود پیغمبر کی 4 بیٹیوں کو تسلیم کر لے گا۔ پہلے داماد کا کیا نام ہے؟ لقیط، ابو العاص بن ربیع۔ اللہ تمہیں بیٹا دے، رکھو گے نام لقیط؟ ابو العاص رکھو گے نام؟ میرے عزیزو، صحابہ کے ناموں کے معنی نہیں دیکھا کرتے، صحابہ کی نسبتیں دیکھا کرتے ہیں کہ یہ نسبت نبی کے گھرانے میں دولہا بن کے آئی، ان نسبتوں کے ساتھ نبی دولہا بن کے ان کے گھر کے اندر گیا۔ اور تو اور یہ نام اتنے برکت والے ہیں، عرش والے نے بھی کتنی مرتبہ لیا ہوگا، فرش والے نے بھی کتنی مرتبہ نام لیا ہوگا۔ تو محرم الحرام کا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے، نماز کے سجدوں سے، نوافل سے، صلاۃ تسبیح سے، انفرادی طور پر نفلی روزوں کے ساتھ گزارنا ہے۔ کوشش کریں گے، ہمت ہے تو اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا، اور کوشش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جتنا وردو کرنا۔ اور میرے عزیزو، نبی کے ایک نواسے کا نام حضرت حسن ہے، آپ کی زندگی کا معمول تھا، آپ روزانہ رات کو سورہ طٰہٰ پڑھ کے سویا کرتے تھے، کبھی کبھی ہفتے کے اندر ان نواسوں کی سنت کو بھی زندہ کر لیا کرو۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے میرے عزیزو، 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، آل رسول کے کٹنے کی داستان، کربلا میں جانوروں کی طرح ذبح ہونے کی داستان آ جاتی ہے۔ کیا حسینی پیغام یہی ہے کہ تم حلیم پکا لو، تم حلوے اور نان بانٹ لو، کیا تم دودھ کی میوے والی سبیلیں لگا لو؟ اگر یہ حسینی پیغام ہوتا تو کوفے کے بازار میں زین العابدین پانی کے مٹکے بھر بھر کے لاتا اور اماں زینب گلاس بھر بھر کے کوفے کے بازار میں پلاتی۔ نہیں نہیں، جہاں یہ پانی پلانا، شربت پلانا ایک انسان نیکی کرنے کا طریقہ ہے، وہاں میرے عزیزو حسین کٹ کے تلواروں کے سائے میں سجدے کا سبق دے کے گیا، بھوکا پیاسا رہ کر نفلی فرضی روزوں کا اہتمام کا حکم دے کے گیا۔ میرے عزیزو، باطل کے سامنے ٹکرا گیا اور حق کا ساتھ دے کر اپنے خاندان کا نذرانہ پیش کر کے چلا گیا۔ آج میرے عزیزو، پوری دنیا کا کفر حق اور باطل کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ خدا بھلا کرے مساجد کا، خدا بھلا کرے مدارس چلانے والے کا، اور خدا بھلا کرے مدارس پہ بیٹھ کر قرآن پڑھانے والوں کا، اور خدا بھلا کرے علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کی روٹی پانی کے انتظام کرنے والوں کا۔ دوستو، خدا کے واسطے مدرسے کا ساتھ دیتے رہنا، مسجدوں کی آبادی کا ساتھ دیتے رہنا، محنت آپ کرنا، باقی اللہ پہ چھوڑ دینا، اللہ تمہاری محنت کا پھل دے گا انشاءاللہ۔ وہ دن آئے گا تمہاری محنت کا پھل ملے گا، اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے میرے عزیزو، میں نے اپنی فکر کرنی ہے، میں نے اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے، سارے عالم کے سارے انسانوں کی فکر کرنی ہے کہ دین میری زندگی میں اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے مال بھی لگانا ہے، جان بھی لگانی ہے، مقام پر محنت کرنی ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، بچوں کو قرآن کا حافظ بنانا ہے، عالم بنانا ہے، متقی پرہیزگار بنانا ہے، بچیوں کو حافظہ عالمیہ باکردار باحیا بغیرت بنانا ہے، پردے والیاں بنانا ہے، بچوں کو ذی شعور باشعور پیدا کرنا ہے، بنانا ہے۔ اس کے لیے یہ ذمہ داری صرف کاشمیری صاحب کی نہیں، یہ ذمہ داری سیف الرحمان صاحب کی نہیں، یہ ذمہ داری میرے عزیز عمر عباسی کی نہیں، یہ ذمہ داری صرف عبد الحنان کی نہیں۔ جس نے کلمہ پڑھا، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کی نسبت آپ کی میری اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو گئی۔ جس نے کلمہ پڑھا، خیر کا ہر کام اور برائی کے ہر کام سے بچنا اس کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزو، آج تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے ہوئے 3 مرتبہ معافی مانگیے اور زبان سے کہیے یا اللہ میری توبہ، بلند آواز سے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ میرے عزیزو، پھر مطمئن ہو جائیے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا۔ اب میرے عزیزو، محرم الحرام ہم نے بازاروں میں، محرم الحرام ہم نے گھروں میں آرام کر کے نہیں گزارنا،
اگر 2-3 چھٹیاں مل جائیں تو انشاءاللہ ان 2 دنوں کو قیمتی بنا کر زندگی کو قیمتی بنانا ہے، اور یہ 3 دن اللہ کے راستے میں آس پاس کی مسجدوں میں رہ کے گزارنا ہے، اس نیت سے میرا مال میرا جان لگ جائے اور اللہ کا دین ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے۔ 3 دن کے لیے ان چھٹیوں کے اندر بتاؤ اللہ کے راستے میں کون کون جانے کا ارادہ کرتا ہے؟ پکی نیت کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب